بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیٹم ہاؤس رولز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں صرف وہ بات کروں گا جس سے مفہوم جو ہے وہ سامنے آ جائے. ایگزیکٹ ورڈ بائی ورڈ آئی ول ناٹ گو اباؤٹ اٹ, بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم آئی وڈ سے کہ جناب ایک دفعہ ایک انٹریکشن میں سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ صاحب, قمر جاوید باجوہ صاحب, انہوں نے کہا کہ میں کوئی ایڈونچرزم نہیں کرنا چاہتا, میں کوئی ایڈونچرزم نہیں کرنا چاہتا اور میں ڈیموکریسی پہ بلیو کرتا ہوں, لیکن میرے جانے کے بعد یعنی کہ میری ریٹائرمنٹ کے بعد شاید میرے آنے والے جو سکسیسرز ہوں گے وہ اتنے صبر کا مظاہرہ نہ کر پائیں. میں اس لیے یہ بات اس وقت کر رہا ہوں کہ ہم نے دیکھا, اس وقت بھی دیکھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور عمران خان صاحب بھی تھے اور وہ بھی کہا کرتے تھے کہ جناب باجوہ صاحب جو ہیں وہ ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے ہیں, اور کئی اسٹیٹمنٹس ہیں, دیز اسٹیٹمنٹس آر آن دا ریکارڈ, اور یہ ریکارڈ پہ ہیں اسٹیٹمنٹس کہ جناب باجوہ صاحب ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے ہیں اور اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں اور پورا ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں تاکہ ڈیموکریسی جو ہے وہ چلتی رہے. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم آج اگر ہم دیکھیں تو کیا جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹس ہوتے ہیں, یعنی کہ پیپل ہو آر سٹنگ ان دا کوریڈورز آف پاور, جو حکومتوں میں لوگ رہے یا ہیں, وہ جو اقدامات اٹھاتے ہیں ان اقدامات سے کیا عوام کو ریلیف مل رہا ہے یا ان کی زندگی کو بہتر ہو رہی ہے یا دن بدن ڈیٹیریٹ ہو رہی ہے, وہ ذرا سوچنا ہم سب کو پڑے گا. شاید خاقان عباسی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, شاید خاقان عباسی صاحب سے ذرا کھل کے بات کر لیں اور ذرا پوچھ لیں کہ اس وقت حکومت جو ہے کیا وہ فیصلے کر پا رہی ہے, ڈیسیژنز جو لینے چاہیے اس وقت حکمرانوں کو, کیا وہ ٹائملی ڈیسیژنز لے سکتے ہیں, لے رہے ہیں یا نہیں. شاید خاقان عباسی صاحب نویاں پارٹیاں بڑھ رہی ہیں, ٹھیک ہے, دانیال عزیز صاحب بھی نوی پارٹی بنا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ میں جو پارٹی بناؤں گا یا جس پارٹی میں شامل ہوں گا اس پارٹی کو ہم آگے لے کے اس صورت میں چلیں گے کہ وہ سلوشنز دے گی ہر چیز کا, نمبر 1. نمبر 2 وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم عوام سے شروع کریں گے, لوگوں کو بیچ میں انڈکٹ نہیں کریں گے, پہلے عوام کے پاس جائیں گے. سو ڈو یو سی دس تھنگ ورکنگ آؤٹ؟ جی اٹ ڈز. اس پارٹی کا نام ایک ہے, نام بھی ہے کیا؟ عوام پاکستان. نہیں, وہ تو تسی اپنی گل کر رہے ہو نا, کوئی پارٹی ہے وہ چاہ رہے ہو انشاءاللہ. بہرحال وہ ان کا فیصلہ ہے. دیکھیں جماعت بنانا ہر ایک کا حق ہے. تسی تو انشاءاللہ اس طرح کہا کہ واقعی وہ تہاڈی پارٹی چاہ رہے ہیں. نہیں دیکھیں بات نہیں ہوئی, بات ہوگی, ہم سب سے بات کریں گے. نہیں, آپ کی بات تو ہوئی ہے. میں جو سوچ ہے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ جماعت سولوشن اورینٹڈ ہو, وہ الیکٹیبلز پہ نہ بنی ہو کہ پہلے دن پکے پکائے 20-25 الیکٹیبلز اکٹھے ہوں اور جماعت بن گئی ہے. جی مبارک ہو آپ سب کو. تو جماعت بنانی پڑتی ہے, تو ہم بنا رہے ہیں, تو ہم دعوت دیں گے, سب کو دعوت دیں گے. دانیال صاحب کو بھی دیں گے, ان سے بھی بات کریں گے, سب سے بات کریں گے. ابھی تک آپ کی بات نہیں, میری بات نہیں ہوئی. اچھا, تو آپ نے ان کو کوئی دعوت نہیں دی کہ ساتھ جوائن کرو یا نہ کرو, کوئی ایسا نہیں ہوا. اچھا, وائی از اٹ سو کہ جناب آپ یہ ساری ان لوگوں کو کانسنٹریٹ کر رہے ہیں جو الیکٹیبلز نہیں ہیں, کیونکہ پیپل آر سیک اینڈ ٹائرڈ آف دوز پیپل جو الیکٹیبل ہو کے آتے ہیں. وہ بھی ہے, دیکھیں ہر الیکٹیبل ہونا ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے. اچھا, لیکن ہر الیکٹیبل بھی آپ جماعت میں نہیں لے سکتے. اب وہ کچھ سلیکٹیو ہونا پڑے گا, کیونکہ جو لوگ بہت سا بیگیج کیری کرتے ہیں وہ پھر جماعت کا نہ کلچر وہ رہے گا, پھر نہ آپ کی ریپوٹیشن وہ رہے گی. اس سے آپ کو بڑا کیئرفل ہونا پڑتا ہے کہ کون آپ کی جماعت میں ہے, کون نمائندگی کر رہا ہے. تو جماعت وہ بیگیج نہیں اٹھانا چاہتی. بیگ اٹھانا مناسب نہیں ہے نا. پھر آپ بات کنٹریبیوشن ہی ہے نا کہ آپ سیاست کیوں کرتے ہیں. تو جو لوگ ماضی میں جن کا شہرت اچھی نہیں رہی, جن کے عمل اچھے نہیں رہے, تو پھر وہ تو جماعت کو کچھ نہیں دے پائیں گے, ملک کو تو کچھ نہیں دے پائیں گے. So it's useless inducting them in the جی party. بالکل نہیں, یوزفل تو ہر آدمی ہوتا ہے, یوزلیس تو میں نہیں کہوں گا, لیکن کم از کم ہمارے جو مقصد ہے اس کے لیے وہ پورا نہیں اترتے. اچھا, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آپ کے ساتھ چپ ان کریں گے, اپنی پارٹی کو آپ کے ساتھ شامل کریں گے یا نہیں؟ نہیں, ان کی بڑی پارٹی ہے, ان کی پرانی پارٹی ہے, ان کے اپنا ایک مقام ہے سیاست میں, وہ اپنا کام کرتے ہیں. اور مولانا صاحب
وہ جو ایک اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جہاں پہ دوسروں کی سیاست ختم ہوتی ہے وہاں سے مولانا صاحب کی شروع ہوتی ہے سیاست. اچھا بہت زیرک انسان ہے. اچھا اچھا. تو کسی سٹیج پہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی جماعت ان کی جماعت کے ساتھ مل کے کوئی یہاں پہ ایک اتحاد قائم کرے یا ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ سیاست میں ہر ایک سے اتحاد ہو سکتا ہے اگر آپ کی سوچ میں مطابقت آ جائے, مقصد ایک ہو تو بالکل اتحاد ہو جاتا ہے. اچھا پہلے تو اب سوری میں شروع کر دیتا پروگرام, لیکن مبارک ہو 4 سال بعد بڑا تسی کارنامہ انجام دیتا ہے. نہیں میں نہیں دیتا, جج صاحبہ نے دیتا ہے. ہاں لیکن سنی گئی ہے کنیاں پیشیاں بھگتے ہیں 50 سال 50 مہینے تو میرا خیال ہے کوئی مہینے کی ایک پیشی بھی لا لو 50 پیشیاں ہے ہی نہیں. ہاں تو نکلیا کی ایک وٹنس آیا, ہاں انہیں بھی کیا جی کہ کوئی کیس نہیں ہے, میرے زبردستی لے کے آئے نے, وہ ہاسٹائل ڈکلیئر ہو گیا. ہاں تو اس کیس کا جو فیصلہ تھا, کیونکہ سندھ میں ایک ضرورت ہے, قانونی ہے یا نہیں ہے لیکن وہاں پہ ایک ٹریڈیشن ہے کہ جب آپ نیب کے ٹرائل میں آتے ہیں تو ہائی کورٹ سے بیل لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں باقی پنجاب میں, کے پی میں, بلوچستان میں نہیں ہے. اچھا. تو ہم جب وہاں پر بیل لینے گئے تو جج صاحب بڑے سخت آدمی تھے. 2 وہ تھا ڈی بی تھا, 2 جج تھے. تو انہوں نے بلا لیا نیب کو, انہوں نے بتائیں کہ کیس کیا ہے. ہاں اور انہوں نے 1 دن کا نوٹس دیا, پھر بلا لیا اور ہم عدالت میں داخل ہوئے. اور اب یہ ہم عدالت کے اندر گھسے تو ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی تھی. اچھا. جج صاحب نے پورا بات سننی شروع کر دی. انہوں نے بتائیں کیس کیا ہے. ہاں تو نیب نہ بتا سکے. انہوں نے بہت سے سوال کیے, کوئی جواب نہیں تھا. ہاں کیس ہمارے خلاف یہ تھا کہ انہوں نے پی ایس او کا ایم ڈی اپوائنٹ کیا. ٹھیک ہے. میں جب وزیر تھا. ٹھیک ہے. تو جج صاحب نے پوچھا بھائی یہ ایم ڈی کی اپوائنٹنگ اتھارٹی کون ہے. ہاں انہوں نے کہا جی وہ پرائم منسٹر ہے. ہاں انہوں نے کہا کیس ان کے خلاف کیوں بنایا ہے. ہاں اگر پی ایس او کا ایم ڈی غلط لگا ہے پھر کیس پرائم منسٹر پہ بنایا جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے. ٹھیک. تو اس کا کوئی جواب نہیں تھا. تو وہ انہوں نے فائل اٹھا کے ان کے منہ پہ ماری اچھا. نیب والوں کے, اچھا. اور اس کے پہ ججمنٹ بھی لکھ دی. اس ججمنٹ میں کیس کو انہوں نے فیصلہ بھی کر دیا اچھا. کہ یہ سب جھوٹ ہے اور یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے. ہاں تو لیکن کیس بن گیا اور پیشی ہوتی رہی. 2 جج ریٹائر ہو گئے بیچ میں, کچھ 6-7 جج آئے اس عرصے میں. ہاں. تو ہم پیش ہوتے رہے. لیکن جب یہ کیس چل رہا تھا یہ اس وقت بھی آپ پرائم منسٹر تھے؟ نہیں اس کے بعد بنے. اس کے بعد تو آگے 19 میں بنے ہیں نا. اچھا 19 میں, سوری. جی ٹھیک. یہ 19 میں انویسٹیگیشن ہوئی, کووڈ کے دوران یہ کیس بنا. اچھا. تو پہلی 2-3 پیشی ہوئے تو میں گاڑی پہ جاتا رہا یہاں سے کراچی. اس زمانے میں فلائٹیں نہیں. اچھا ایک کیس انیشیٹ کس نے کیتا سی؟ نیب نے کیا ہے. نہیں نیب کیا کسی نے کیا ہونا ہے نا. میں مجھے نیب سے پوچھ لیں. نیب نے اب یہ کہتے ہیں اوپر سے آیا ہے. اوپر اس میں وقت کون تھا؟ میں اوپر ذات ہے, انہوں نے کبھی نہیں کیس بنایا کسی نے. تسی کیس بنائی جا رہے ہو. تو یہ وہ اصل میں پہلے بندہ ڈھونڈتے ہیں نا. نیب کا یہ طریقہ ہوتا ہے. نیب ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ ہے. پہلے وہ نام ڈھونڈتے ہیں. رانا مبشر ہے, رانا مبشر اندر کرنا ہے. ان لب رانا مبشر کیتا کہ یہ سوٹ انہیں اچھا پایا ہے, پتہ کرو کتوں لے کے آیا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح وہ نام ڈھونڈتے ہیں. شاید کا باسی صاحب نے دیتا ہے. انویسٹیگیشنیں کرتے ہیں. دوبارہ انہوں نے پڑھو. ہاں شاید صاحب نے دیتا ہے, دوبارہ پڑھو. تو میرے اوپر دنیا کی ہر چیز کی انویسٹیگیشن ہوئی. اچھا. پتہ نہیں آپ نے ہیلی کاپٹر استعمال کر دیا, ملالا کو ہیلی کاپٹر دے دیا, ڈار صاحب کو جہاز دے دیا. ہاں ڈار صاحب نے جہاز دیتا سی تسی جانے واسطے؟ ویسے جی بالکل دیتا سی. ہاں ڈار صاحب گورنمنٹ کا جہاز ہے, میرا ذاتی نہیں ہے. نہیں ڈار صاحب کو اجازت دی تھی آپ نے کہ جہاز لے کے آپ چلے جائیں؟ میں نے کو کہا تھا کہ آپ مت ایمریٹس میں جائیں, یہ جہاز لے جائیں, آدھے گھنٹے کا سفر ہے. اچھا. ایمریٹس میں جاتے تھے یہاں سے دبئی, وہاں رات رہنا پڑتا تھا, صبح وہاں سے وہاں جاتے تھے. آنا جانا 4 دن کا سفر ہوتا تھا. میں نے کہا آپ کی میٹنگ ہے, یہ جہاز ہے تاجکستان, یہ 45 منٹ کی فلائٹ ہے, جائیں جا کے کام کر کے واپس آ جائیں. یہ بہت سے ہر ایک کو جہاز ذرا جہاز لے کے جاتے تھے. یہ جہاز پرائم منسٹر کی ملکیت نہیں ہوتی, حکومت کی ملکیت ہے. ٹھیک ہے. تو سب استعمال کرتے ہیں. تو پھر وہ واپس تاجکستان سے واپس آئے تھے؟ نہیں, وہ وہاں سے انہوں نے کہا عمرہ کرنے سعودی عرب چلے گئے تھے. اچھا. وہ اپنے خرچے پہ گئے تھے. اچھا. جہاز پہ نہیں گئے, جہاز واپس آ گئے. تاجکستان سے جہاز واپس آ گئے. اچھا اچھا. تو وہ بھی مدعا آپ پہ ڈل گیا؟
جی وہ بھی مدعا تھے سارے اس قسم کے بہت سے مدعے تھے جی. آپ نے یہاں سے گاڑی پہ آپ جاتے تھے گھر سے پی ایم آفس, میں کہ مجھے بتاتے تھے اوبر لے لو یا کوئی ٹیکسی ایسی لے کر لیتا. اس قسم کی بیہودہ سی باتیں کرتے تھے. اچھا اینی ویز, اچھا بتا کہ کوئی گال ٹھوک دی آیا نہیں سی, کوئی وزن کوئی نہیں سی کسی گال, وزن پتہ ہی نہ ہو. دیکھیں آپ نے جب آپ یہ پرسیکیوشن ہوتی ہے نا, میں ہمیشہ آج بھی کہتا ہوں کہ یہ حکومت کا کام ہے کہ پرسیکیوشن کہاں پہ ختم ہوتی ہے اور پروسیکیوشن شروع ہوتی ہے, یا پروسیکیوشن کہاں ختم ہوتی ہے اور پروسیکیوشن شروع, یہ آپ کا کام ہے. تو پرسیکیوشن یہی ہوتی ہے کہ بھئی بندہ ڈھونڈے, اس پہ کیس بنانے کی کوشش کریں, پھر جھوٹے موٹے کیس بنا کر اس کو اندر کر دیتے ہیں. اچھا ویری کوئکلی پالیٹکس کی طرف آتا ہوں میں. پالیٹکس میں مجھے یہ بتائیں کہ یہ ساری جو اس وقت سچویشن چل رہی, بجلی شجلی تو چلو چھوڑ دو, لوگ پٹ بیٹھے نے, نہ تو دا کوئی ہونا ہے, کچھ نہیں ہونا, اس کا آئی پی پیز دا کچھ نہیں ہونا, ٹھیک ہے. بجلی کا مسئلے میں آئی پی پی جو ہے نا میری نظر میں چوتھے پانچویں نمبر پہ ہے. پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ پہلے وہ ڈسکو کی چوری ہے. چوری ہے, ڈسکو کی چوری. تو وہ گورننس پرابلم ہوئی نا. جی گورننس کا پرابلم ہے, ہاں, اسی لیے صوبوں کے حوالے کر دیں, وہ اس کو درست کر لیں گے. دوسرا جو مسئلہ ہے, جو اصل مسئلہ ہے, آپ نے معیشت تباہ کر دی ہے. جب معیشت تباہ ہوگی تو بجلی مہنگی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے آپ کی بجلی لگی ہے 1.5 سے 2 لاکھ ارب یونٹ سال کے بیچنے کے لیے, ٹھیک, جو آپ کی ضرورت تھی. ٹھیک. اب 90,000 پہ تھے, بجلی لگی وہ 1,40,000 پہ پہنچ گیا 2 سال میں. ٹھیک. اتنی 50% انکریز بجلی کی کنزمپشن میں دنیا میں کسی ملک میں نہیں ہوا 2 سال میں. ٹھیک. وہ اس وقت 2 لاکھ سے اوپر ہونا چاہیے تھا. ٹھیک. آج وہ آگے 1,10,000 پہ. تو اگر آپ کیپیسٹی کی بات کر رہے ہیں تو کیپیسٹی چارجز سیدھے وہیں 8 روپے کم ہو جائیں گے اگر آپ آج 2 لاکھ کنزمپشن شروع کر دیں. ٹھیک ہے. دوسرا آپ کو مسئلہ ڈالر کا ہے. بجلی کے پلانٹ لگے تھے 40 روپے سے 100 روپے کے ڈالر پہ, آپ کو ڈالر چلے گا 3 گنا پہ, یا 4 یا 5 گنا پہ, 6 گنا پہ. تو بجلی بھی اتنی بڑھ جائے گی. بجلی ڈالروں میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ 2 باتیں اگر آپ میں سمجھ آ جائیں پھر آپ کو حل بھی مل سکے گا. حل کی ہے, حل اس کا ہے کہ آپ اپنی اکانومی کو درست کریں. سب سے بڑا حل تو یہ ہے, اکانومی درست کریں. آپ زیادہ یونٹ کنزیوم ہوں گے, یا سردیوں میں زیادہ یونٹ کنزیوم کرنے کی کوشش کریں. گیس کے پہ انحصار کم کریں. بجلی آپ کو لوگوں کو سستی پڑے گی. اور میں اس پہ کوئی امپیریکل ایویڈنس میں نے کوئی کیلکولیشن نہیں کی, لیکن میرا خیال ہے کہ آپ یہ خود آپ بھی آزما کے دیکھ لیں. گیس تو آپ کو ملے گی نہیں کمرے گرم کرنے کے لیے, تو بجلی استعمال کریں, بجلی کا ہیٹر استعمال کریں. اس میں اگر حکومت اس یونٹ کو سستا کر دے, کیونکہ کیپیسٹی چارجز تو اسپریڈ ہو جائیں گے نا پھر. لیکن دا پوائنٹ از کہ چلے میں ذرا انڈسٹری کی طرف آ جاتا ہوں. انڈسٹری جو ہے وہ اگر اس کو 70, 75, 80 روپے کا یونٹ ملے گا تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیسے کمپیٹ کرے گی؟ یہاں پہ ریجن میں اگر ہم دیکھیں تو ایون افغانستان میں بھی 18 روپے کا یونٹ ہے. 18 روپے پاکستانی کا یونٹ نہیں ہے, بہرحال 18 روپے کا ہوگا. سینٹس میں, بجلی سینٹس میں میجر کر لیں کیا ہے. انڈسٹری کو آپ دوسرے ایڈوانٹیج دے سکتے ہیں. جو آپ کی انڈسٹری ہے اس کے اندر جو بجلی کی کنزمپشن ہے میرا خیال ہے وہ 6-7% سے زیادہ نہیں ہے ان کی کاسٹ میں. ٹھیک ہے. تو اتنا بڑا امپیکٹ نہیں آتا. اچھا. ان کے زیادہ پرابلم گیس کا ہو گیا. ٹھیک ہے. کہ گیس کے نظام کو آپ مینیج نہیں کر سکے, تو گیس کی وجہ سے, کیونکہ انہوں نے سارے اپنے پاور جنریشن بھی, ہیٹ ریکوری بھی, بوائلر بھی, یہ سب چیزیں اس پہ لگائی ہوئی تھیں. ٹھیک. ان کو زیادہ پرابلم وہاں پہ وہاں پہ گیس میں آ رہا ہے. شاہد صاحب میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو شاہد صاحب سے مزید گفتگو کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اچھا, یہ پالیٹکس میں جو اس وقت میاں نواز شریف صاحب کی بھی دوبارہ انٹری ہوئی ہے, انہوں نے بڑی اچھی سٹیٹمنٹس دی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر وہی گلا کیا کہ مجھے نکالا کیوں ہے. تو وہ اتنے پولیٹیکل لیڈر پریس کانفرنس کرے تو اس کے اندر انٹری پا دیتی نہیں. تو میاں صاحب کی جو پارٹی ہے, جس پارٹی کے وہ صدر ہیں, وہ اقتدار میں ہے, وفاق میں بھی اور صوبے میں بھی. تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ اسکرین پہ آئے نا بڑے عرصے بعد. یہ ان کی مرضی ہے, ہر روز آنا ضروری نہیں ہوتا اسکرین پہ. نہیں, اتنے تو لوگ ہر دن آنا چاہتے ہیں. اسی تو کہنے میاں صاحب روز آن, میاں صاحب اتنی اچھی پرسنالٹی ہے, آپ بنائیں نا ان کو. نہیں میاں صاحب ساڈے کول کتنے آتے ہیں, نہیں ساڈے کول نہیں آتے. لیکن وہ گل ہے میاں صاحب ایک اچھی پرسنالٹی نے, میاں صاحب نے محبت کرنے والے لوگ نے تھے اتنے, وہ اگر آندے نے تو کوئی مسئلہ کوئی نہیں, لیکن خاموش طرح سے مس کرنا شروع ہو جاتا ہے. ان کا فیصلہ ہے نا کب ٹی وی پہ آئیں گے نہیں آئیں گے, وہ اپنی ٹائمنگ خود رکھتے ہیں. ہر آدمی کا اپنا حق ہے. تو کل انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے. آپ کو پریس کانفرنس اچھی لگی؟ میں نے دیکھی نہیں ہے, پر اس کے سیلینٹ پوائنٹس میں نے پڑھے ہیں. یو لائکڈ اٹ؟ جی بالکل.
یہ لائٹ کی بات نہیں ہوتی، سبسٹنس کی بات ہوتی ہے. تو کانٹینٹ تو جو ہم پہلے دن سے 2 مہینے سے یہی بات کہہ رہے ہیں کہ حکومت کہیں اور سے پیسے کاٹ کر عوام کو بجلی کے بل میں مدد کرے. خاص طور پہ جو اب مدد تو حقیقت ہے سب کی ہونی چاہیے، کیونکہ آج ہر سطح کا آدمی افیکٹڈ ہے. تو اس پہ عمل درآمد میں دیر ہو گئی، کیونکہ آج جو بجلی کا مسئلہ ہے میں حقیقت سے یہ آج ایک ہیومن رائٹس کا ایشو بن گیا ہے. اچھا، یہ کوئی معاشی ایشو نہیں ہے کہ رانا صاحب بل کہیں اور سے پیسے کاٹ کے بل. اب چوائس ہی ہے کہ یا آپ کھانا کھائیں یا بچوں کی فیس دیں یا بل ادا کریں. ٹھیک ہے. اور آپ یقین کریں کہ اس وقت یہ پہلا موقع ہے کہ پبلک سکولز کے اندر انرولمنٹ بہت بڑھ گئی ہے، جو گورنمنٹ کے سکول ہیں. پچھلے 30-40 سال سے انرولمنٹ گر رہی ہے. ٹھیک ہے. یا آبادی سے مطابقت نہیں رکھ رہی. ٹھیک ہے. یہ پہلا سال ہے کہ انرولمنٹ بڑھ گئی ہے، کیونکہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے فیس، بچے پرائیویٹ اسکول سے نکال کے وہاں ڈال دیے. ٹھیک. وہ پتہ نا پنجاب میں 50% بچے سے زیادہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں. اب بچے وہاں سے نکالے جا رہے ہیں اور گورنمنٹ اسکولوں میں ڈالے جا رہے ہیں کیونکہ پیسے نہیں ہیں. یہ زیادہ اس میں افیکٹ انفلیشنری افیکٹ ہے، زیادہ امپیکٹ بجلی کا ہے. کوئی یہ گورنمنٹ جو ہے، شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ جو ہے، یہ کوئی ڈیسیژنز لے سکتی ہے؟ لے گی؟ نہیں لے گی. شہباز شریف صاحب ڈیسیژن نہیں انہوں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے ڈیسیژن نہ لینے کی. قسم اٹھائی؟ یہ حکومت کا خاصہ ہے. اچھا، کہ فیصلے نہیں کرنے. فیصلے نہیں کرنے. نہ ایشو کو سمجھنا ہے نہ فیصلہ کرنا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت ہے، یا آپ کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب جو ہیں ان پہ ڈیسیژن میکنگ پرابلم ہے؟ فیصلے نہیں ہوتے نا. تو فیصلے نہیں ہوتے، مطلب تو یہی ہوا نا. پھر ڈیسیژن نہیں لے پاور کا مجھے نہیں پتا، لیکن فیصلے نہیں ہوتے. ملک کے مسائل کو پاور دی تو میں نہ سمجھا جاتا ہے. ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਵਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਡਿਸੈਪਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ. پاور دی تو میں گالی نہیں. میں ڈیسیژن میکنگ پاور کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. میں ایشو کو سمجھنے کی اور اس پہ فیصلہ کرنے کی بات کر رہا ہوں. وہ ان کو نہیں سمجھ آتی. یہ آپ یہ مجھے حکومت کے اندر وہ کیپیسٹی نظر نہیں آتی، نہ پچھلے 16 مہینے تھی نہ آج نظر آتی ہے کہ وہ ایشوز کو سمجھ سکیں اور اس پہ کوئی فیصلہ کر سکیں. فیصلے، ہر فیصلے کا ایک وقت ہوتا ہے. اگر اس وقت آپ فیصلہ نہیں کریں گے پھر وہ مسئلہ بڑھ جاتا ہے یا اس کی نوعیت دوسری ہو جاتی ہے، پھر اس کا فیصلہ بھی دوسرا ہو جاتا ہے. تو یہ ہماری کچھ مشکلات ہیں چھوٹی موٹی. فیصلہ نہیں ہوتا. Is he going to stay in the government as a prime minister? رہیں گے آخری دن تک. آخری دن کب ہے؟ جو بھی آخری دن ہوگا. نہیں، یہ بھی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے نا. پولیٹیکل نہیں ہے. ہاں، یہ ان کو بھی نہیں پتا نا. اچھا، تانوں بھی نہیں پتا. آخری دن میں ان کی بات کر رہا ہوں. وہ جس راستے سے آئی ہیں، حکومتیں جس راستے سے آتی ہیں اسی راستے سے جاتی ہیں. بس جس دن دل بھر جائے گا تو وہ گھر چلے جائے گا. اس بات سمجھدار آدمی ہے. نہیں، میں سمجھدار نہیں ہوں نا، میں ذرا سلو ہوں یہاں پہ. کلیئر کر 9 بجے سو وہ آخری دن تک رہیں گے جب تک ان کی یوٹیلیٹی جس میں ہے، تو وہ کسی وقت بھی ختم ہوتے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان سے کوئی ریزائن لے کے پرائم منسٹر صاحب سے رکھ دیا گیا ہو پہلے. دیکھیں شہباز صاحب اصولی آدمی، آپ ان سے کہیں گے ریزائن دے دیں گے. اچھا، دے دیں گے. اصولی آدمی. یہ فرنٹ فٹ تے کھیل رہے ہو. نہیں، میں فرنٹ فٹ نہیں، آپ نے پوچھا میں نہیں، تسی سیدھی سیدھی گل کی دے کہ آپ اصولی آدمی ہیں. آپ ان سے کہیں گے استعفیٰ دے دو، استعفیٰ. بالکل جمہوریت کے یہ اصول ہوتے ہیں نا کہ جب لوگ آپ کے ساتھ نہ رہیں. حسینہ باجوہ کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکی کہ لوگ اس پاس ٹور پہ ہو. نہیں، میں پہلے اگر حالات کو سمجھتی. صاحب ایک منٹ تسی ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، بریک لاؤ تھوڑی جی. تسی مطلب ٹھیک ہے پولیٹیشین ہو، تسی بڑے اچھے پولیٹیشین ہو. میں ساری زندگی تہاڈی پولیٹکس نو غور نال دیکھا ہے. میں تہاڈوں آئی ایڈور یور پولیٹکس، آئی ایڈور یو ایز اے پرسن. لیکن دا پوائنٹ از اس ویلے تسی پینترا مار گئے اینج ایک دم اس طرح تسی اے یو ٹرن ماریا ہے جس طرح تسی کہندے سو. یو ٹرن والے جیل بیٹھے میرا یو ٹرن تو کوئی وہ نہیں ہے. مناپلی میری یو ٹرن سے نہیں ہے. یو ٹرن والے میرے خیال ہوں تے باہر آنے دے چانسز گھٹ گئے نے. پھر یو ٹرن مارن گے باہر آ جان گے. مارن گے میں ویسے کہہ رہا. اچھا، باہر آدمی یو ٹرن نہ آتا ہے. اچھا، ہاں، یو ٹرن مارن گے تو آ جائیں گے. یو ٹرن مارو تو باہر آ جاؤ.
دہلی تک یو ٹرن مارنے تک کوئی سوچا ہے انہوں نے جڑے دیر بیٹھے نے؟ پتا نہیں جی، میری کوئی ان سے رابطہ نہیں ہے، ہاں نہ کوئی اتنی بڑی واقفیت ہے، اچھا لیکن میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ یو ٹرن مارن کے تجربہ یہ ہے کہ جو یو ٹرن مارتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے. اچھا اچھا اچھا، باقی جڑے جنہوں نے یو ٹرن ماریا وہ نکل گئے. جی اچھا یہ کہہ رہے ہو تسی، ٹھیک. جنہیں نہیں مارتے وہ دالتن پھرتے رہتے تھے. پنجاب میں یہ تو بات پتہ لگتا کیس ہی کوئی نہیں سی. اچھا جڑی اس ویلے گورنمنٹ چل رہی ہے، اوبویسلی یو ناٹ سیٹسفائیڈ نہیں میرے عوام سے پوچھ لیں بھائی گورنمنٹ کر کے رہی ہے، مجھے یہ بتا دیں. نہیں ایز اے پرائم منسٹر، فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان، میں اس وقت سے پوچھ رہا کہ تسی اس آفس وچ رہے ہو، اسے ڈیسیژن لیتے نے، تسی اتنے کام کیتا ہے، تانوں نظر آ رہا ہے کہ اتنے ڈیسیژن نہیں لیتے جا سکتے. سر 3 سال 8 مہینے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ایک فیصلہ نہیں کیا اس ملک میں. اچھا 16 مہینے آ کر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. اچھا آج پتہ نہیں 5 مہینے ہو گئے، 4 ہو گئے، الحمدللہ کوئی فیصلہ بھی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے نہیں کیا. ہاں تو ملک کیسے چلے گا؟ اسمبلی چلے گی؟ سر اسمبلی چلاؤ، اسمبلی کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ جب آپ کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہ ہو، آپ کے پاس مورل اتھارٹی نہ ہو، آپ نہیں کام کر سکتے. اس بات کو سمجھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہو، آپ مورل اتھارٹی ہو اس کرسی پر بیٹھنے کی. آج وہ نہیں ہے. یہ بات ہمیں سمجھ جائے جلدی تو بہتر ہوگا. So do you see elections happening in the near future? الیکشن آج بدقسمتی سے آپ کا آج الیکشن بھی حل نہیں رہا. Okay, so what is the solution? سلوشن ہے کہ آج آپ کو ملک کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ملٹری لیڈرشپ، جوڈیشل لیڈرشپ، ایک ٹیبل پر بیٹھیں، بیٹھ کے کی کرنا؟ بیٹھ آگے کے راستے کا تعین کریں. ہم نے کرنا کیا؟ اگے دے رستے تعین ہو گیا تو اگے جڑے 16-17 جماعتیں بیٹھیاں سن 16 مہینے، تو تعین تو 16 مہینے 17 مہینے بعد ختم ہو گیا، پھر اگلی حکومت آ گئی. نہیں بیٹھ کے کڈن گے کی؟ کڈن کے رستہ کڈن گے. کیڑا رستہ؟ ملک اگے چلانا. نہیں اگے چلانے کا کس طرح رستہ؟ مطلب سارے مل کے چلان گے؟ جی مل کے چلانا پڑے میں گا. پولیٹیشین پہلے سے آپ ایجنڈا طے کر لیں نا، ہم نے فیصلے کیا کیا کرنے ہیں. تو جاٹ ڈاؤن کر کے آپ باتیں کریں نا، کہ آپ یہاں پہ جاٹ ڈاؤن کریں ساری چیزیں، پوائنٹس جو ایشوز ہیں اس پہ ایک ایک کر کے اس پہ بات کریں. جی جی آپس میں بڑی اچھی گل ہے، اچھی سوچ اچھی ہے، طریقہ کار اچھا ہے، لیکن یہ ہونا نظر آتا ہے تانوں؟ سر ہوتا نظر نہیں آئے گا، پھر آپ ہی ہوئے گا. نہیں ہونا تانوں نظر آتا ہے؟ پھر حسینہ واجد ہوئے گی. اوکے نہیں نظر آتا نا سر. نہیں کیوں نہیں نظر آتا؟ نہیں یہ سارے محب وطن نہیں ہیں. محب وطن دا سرٹیفکیٹ میں دینے والا کوئی نہیں ہے. نہیں اسی دینے رہنے ہیں نا. آج کے محب وطن کل کے غدار ہو جاتے ہیں، آج کے غدار کل کے محب وطن، یہ ہم کرتے رہتے ہیں. بات یہ ہے کہ آخر ذمہ داری بھی تو ہے نا. آپ سیاست کیوں کر رہے ہیں؟ جدو سارے ایشوز ہی پولیٹیشین سے ختم ہو جان گے تو پھر باقی کی رہ جانا؟ پولیٹیشین کیوں بیٹھیں گے؟ سر میں صرف سوچ رہا ہوں ختم نہیں ہوتے، ایشو کرسیوں کے نہیں ختم ہوتے نا. ایک پوچھ رہے نا، اٹس آل اباؤٹ پاور گیم نا. تو جدو بہ کے سارے مسئلے حل کر لیتے تو ختم ہو گیا. جب آپ کے ملک کا یہ حالت ہو، آج اس ملک کی وزارت کو شرمندہ ہونا چاہیے کہ میں کس کرسی پہ بیٹھا ہوں. میرے ملک کی حالت کیا ہے، میرے ملک کے عوام کی حالت کیا ہے. سوچنے تک اچھا ہے لیکن اس طرح ہو نہیں رہا. سر نہیں ہو رہا تو پھر ہونا کرے پڑے گا نا. آپ کو کرنا پڑے گا. آج نہیں کریں گے تو کل ہوگا. آج ایوانوں میں ہوگا، کل سڑکوں پہ ہوگا. یہ آپ کے پاس چوائسیز ہیں. یہ دنیا کا اصول ہے. جب آپ ایک حکومت نہیں چلے گی، عوام کے مسائل حل نہیں کرے گی، پھر عوام خود سڑکوں پہ آ کے فیصلہ کر لیں گے. Do you see that happening? جی بالکل. ہر چیز کا ایک بریکنگ پوائنٹ ہوتا ہے. ہم میں زیادہ برداشت زیادہ ہے پاکستانی قوم میں. وہاں پہ بنگلہ دیش میں ایک کوٹے کے اوپر لوگ سڑکوں پہ آ گئے. 300 بندوں نے اپنی جان دے دی. 300 نوجوانوں نے، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے. ٹھیک ہے، ایک یونیورسٹی سے انیشیٹ ہوا سارا پروسیس، ٹھیک ہے، وہاں سے احتجاج شروع ہوا. کوٹا مفتی بانی کو جناب توٹا جا رہا تھا، ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن یہاں پہ تو بجلی جو ہے وہ اوپر نیچے ہو جاتی ہے. اتنے یہاں پہ اتنے مسائل ہیں، لیکن یہاں پہ تو میں نے کسی کو باہر نکلتے نہیں دیکھا. ہماری برداشت زیادہ ہے نا، لیکن وہ برداشت بھی ایک حد تک ہوتی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی. اس لیے اس سے پہلے یہی لیڈرشپ کا تقاضا ہوتا ہے کہ نال تسی کہندے لیڈرشپ تو ایتھے اکاؤنٹیبل ہی نہیں ہے. لیڈرشپ ایتھے جناب ڈیزرو نہیں کرتی. ہم اکاؤنٹیبل کرے نا. نہیں ڈیزرو بھی نہیں کرتی. تسی کہہ رہے ہو ڈیزرو میں نے نہیں کہا ڈیزرو نہیں کرتی. ڈیزرو وہ لوگ کرتے ہیں سیاست جو الیکٹڈ ہو. آپ آئین بدل دیں نا.
اگر آپ کے آئین آپ کا یہ کہتا ہے کہ جس کو عوام ووٹ دے گی اس کو اقتدار ملے گا، ہم کہتے ہیں نہیں، ہم فیصلہ کریں گے اقتدار میں کون آئے گا، عوام نہیں کریں گے، تو آپ کا آئین بدل دیں، اس کی مطابقت میں لے آئیں کہ ہمارا جو حکومتیں ہوں گی وہ فارم 47 پہ بنے گی۔ ریئلٹی چیک جو ہے نا بہت ہارش۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمارا ملک آئین کے مطابق نہیں چل رہا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ملک چلانا ہے تو پھر اس کو جو بھی آئین میں خامیاں ہیں وہ دور کر دیں۔ اسمبلی وہ دور کر سکتی ہے؟ جی کیوں نہیں کر سکتی؟ ہر اسمبلی اسی کے لیے بیٹھنا پڑے گا نا۔ جب سیاستدان بیٹھیں گے، فوج بیٹھے گی، جج بیٹھیں گے، وہ سب بتائیں گے۔ فوج بتائے گی جی آئین میں یہ خرابی ہے، اس کو ایسے بدل دیں۔ جج بتائیں گے جی یہ خرابی ہے، یہ خامی ہے، اس کو ٹھیک کر دیں۔ سیاستدان کہیں گے نہیں ایسے ہونا چاہیے، تو بیٹھ کے آئین کو بھی ٹھیک کر لیں، وہاں سے راستہ آگے نکالیں تاکہ آپ کو آئین توڑنے کی ضرورت نہ پڑے۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل ٹائپ چیز؟ نہیں، نیشنل سیکورٹی کا دیکھیں وہ تو ایک گورننس کا نظام ہے نا کہ گورننس کیسے کریں گے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آئین میں جو خامیاں ہیں، جو بھی آپ نے کرنا ہے، فلاز جو ہیں جو آئین میں جو لوپ ہولز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی بات جو ہمیں مجبوری آتی ہے کہ ہم نہیں آئین پہ ملک چلا سکتے، ایڈریس کرنے کی بات کر رہے ہیں نا۔ ٹھیک ہے، جو ایشوز ہیں جو یہاں پہ چیزیں جو آگے پیچھے ہو جاتی ہیں آئین سے، ان کو ایڈریس کرنے کی بات کریں، ان میں چینجز لیں تاکہ اکارڈنگلی آئین کے مطابق ساری چیزیں چلتی رہیں اور ہر بندہ اپنی اپنی انپٹ دے دے، تاکہ آپ کو آئین توڑنا نہ پڑے نا۔ جی ایگزیکٹلی وہی بات کر رہے ہیں نا آپ، لیکن میں وہی بات کروں گا پھر دوبارہ کہ اس پہ کنسنسس بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو ہر چیز مشکل ہوتی ہے نا، بیٹھیں گے تو کنسنسس نکل آئے گا۔ گا جب آپ بیٹھیں گے وہیں سے آپ کے ملک میں جو بہتری کا سفر شروع ہو جائے گا۔ ہر چیز کے لیے آپ کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے۔ So you have to sit across the table, all these leaders to sit across the table, put their heads together اور پھر اس کا کوئی نہ کوئی find a way forward. Find a way forward. Thank you very much for talking to me شاہد صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جاوید سلیم قریشی صاحب، جو کہ چیئرمین منتخب ہونے کے لیے جا رہے ہیں پاکستان انجینئرنگ کونسل کے۔ 2 مرتبہ پہلے بھی چیئرمین رہ چکے ہیں، لیکن کل الیکشنز ہونے جا رہے ہیں پاکستان انجینئرنگ کونسل کے، اور ایک مرتبہ پھر وہ یہاں پہ چیئرمین شپ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد پاکستان انجینئرنگ کونسل کے الیکشن جناب کل ہونے جا رہے ہیں، اور جاوید سلیم قریشی صاحب جو کہ 2 ٹینیور پہلے گزار چکے ہیں، چیئرمین رہ چکے ہیں پہلے، ایک ٹینیور میں انہوں نے جناب کانٹیسٹ نہیں کیا تھے الیکشنز، ایک ٹینیور انہوں نے نہیں یہاں پہ سرو کیا۔ ایک تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ 2 دفعہ وہ یہاں پہ چیئرمین رہ چکے ہیں پاکستان انجینئرنگ کونسل کے، ایک دفعہ انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ نمبر 1۔ نمبر 2، کل پھر وہ الیکشن میں شامل ہو رہے ہیں۔ جو 2 ٹینیور انہوں نے گزارے اس میں انہوں نے ریفارمز بھی لے کے آئے، کیونکہ مین ایشو یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ انجینئرز جو ہوتے ہیں بڑی اچھی ڈگریز لے کر آتے ہیں، بٹ ایٹ ٹائمز ان کے لیے ایشوز بن جاتے ہیں ٹو گیٹ اے جاب۔ ان دس پرٹیکولر کیس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جاوید سلیم قریشی صاحب کے ٹینیور جو 2 رہے ہیں اس میں جتنے ہچز تھے انہوں نے پوری کوشش کی کہ جناب ان ہچز کو ختم کر دیا جائے، اور جو ڈیزرونگ کینڈیڈیٹس ہیں ایٹ لیسٹ ان کے جو جاب ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان کو جناب ایڈریس کیا جائے۔ سب سٹینڈرڈ کام بھی ہوتے ہیں، اس میں بھی بڑے ایشوز ہوتے ہیں، لیکن سب سٹینڈرڈ کام جو تھے ان کو بھی انہوں نے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ٹیک کیئر کیا جائے، اور ٹیک کیئر بھی اس طریقے سے کیا جائے کہ ایک ہوتی ہے 3 پرون اسٹریٹجی، شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم۔ سو تینوں اسٹریٹجیز جو ہیں انہوں نے اپنے ٹینیورز میں جو 2 انہوں نے پہلے گزارے تھے اس میں انہوں نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی۔ لیٹس سی واٹس گوئنگ ٹو ہیپن ٹمورو جی، کیونکہ کل الیکشنز ہیں اور جاوید سلیم قریشی صاحب از ونس اگین کنٹیسٹنگ فار دا چیئرمین شپ، اور کیا کریں گے آئندہ، کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا اقدامات اٹھا سکتے ہیں، واٹ چینجز کین ہی برنگ ان۔ جاوید سلیم قریشی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می۔ کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل میں خیریت سے، ٹھیک، آپ سنائیں؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں، اللہ کا شکر جی، اللہ کا شکر ہے۔ کیا ایسی چیز آپ کرنے جا رہے ہیں، اگر کل آپ جیسے آئی وڈ سے کہ جو میری انٹیل ہے that says کہ you are going to make it tomorrow, fingers crossed، آپ کل جو ہے جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں چیئرمین شپ کے، وہاں پہ آپ کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور آپ کی کافی امید ہے کہ آپ you will go and make it. So if you going to make it,
سو واٹ چینجز کین یو برنگ ان, کیا چینجز لا سکتے ہیں آپ اور جو پہلے 2 ٹینیورز میں آپ نہیں لا سکے؟ اور دوسرا یہ بھی ضرور بتائیں کہ ایک الیکشن تو تسی لڑیا ہی نہیں, وہ کیوں نہیں لڑیا؟ ٹھیک, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انفیکٹ بڑا آپ نے صحیح انالیسز کیا, اور 2 الیکشن جو میں نے لڑے تھے نا جی, اس سے پہلے پاکستان انجینئرنگ کونسل میں نادرا کے ذریعے الیکشن کروانے کا رواج نہیں تھا. we fight against this system and الحمدللہ 2015 میں ہم اس کامیاب ہو گئے کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کا الیکشن جو ہے وہ الیکشن کمیشنر نادرا مل کے کرائیں گے, اور ٹرانسپیرنسی شروع ہو گئی. جیسے ٹرانسپیرنسی ہوئی ہے دین وی ون دا الیکشن. اور اس کے بعد ایک یہاں 3 سال کا ٹینیئر ہوتا ہے, 15 سے 18, پھر 18 سے 21 کا. لوگوں انجینئرس نے ہمیں 15 والے الیکشن سے مطلب ڈبل ووٹ ڈالے, because the achievement we did during stay in Pakistan Engineering Council, that was marvelous. اگر میں مین اچیومنٹ کی مختصر ترین بھی بات کروں تو 40 سال میں جب پاکستان انجینئرنگ کونسل کے پاس کیش جو پڑا تھا, جب میں 2015 میں گیا تو 60 کروڑ تھا اپنے کام چلانے کے لیے, اور جب 6 سال ایڈ کر کے میں وہاں سے واپس آیا تو 10 ارب روپے 10 بلین پاکستان انجینئرنگ کونسل کے اکاؤنٹ میں پڑا تھا. besides 3 towers, one in technology towers, one in Lahore, second in پشاور, 3rd in اسلام آباد. اور ان کی ڈیٹ آف کمپلیشن جو تھی وہ تقریباً ہم نے 31 مارچ رکھی ہوئی تھی, جو سب سے آخر میں تھا ٹاور. لیکن اور یہ کیا ٹاور کیا تھے, ٹیکنالوجی پارک تھے, ٹو گیو دا امپلائمنٹ ٹو دا یوتھ اور ٹو میک دیم انٹرپرینور. اور مین فوکس انٹرپرینورشپ کا تھا کہ ہم ان کو یوتھ کو اور سینئر انجینئر جو ریٹائر ہو کے جا چکے ہیں ہم دونوں کو کلب کریں, اور 10 انکیوبیشن سینٹر کا انچارج ایک وہ سینئر انجینئر, کیونکہ انجینئر ریٹائر نہیں ہوتا 60 سال کے بعد, وہ تو ایکسپیرینس کے لحاظ سے بالکل پلاٹینم بنا ہوتا ہے. تو یہ ہمارا فوکس تھا کہ نوجوان نسل جو بے روزگار ہے اس کو ہم روزگار نہ دلائیں, بلکہ اس کو ہمیں انٹرپرینور بنائیں, سیلف امپلائڈ بنائیں. اور انجینئر جو ہے نا بائی نیچر جو ہوتا ہے نا جی, وہ نوکری مانگنے والا نہیں ہوتا, نوکری دینے والا ہوتا ہے. جہاں انجینئر کو بٹھائیں گے وہ جنریٹ کرے گا ود ہز ویژن اپنے وہاں پہ ہیومن ریسورس کی انوائرمنٹ کو. تو ہم نے اس کے یہ ٹاور اس لیے بنائے تھے کہ ہم دنیا کا جو لیٹسٹ بزنس اس وقت جا رہا تھا, اس وقت میں 21 سے اپنے 20 کی بات کرتا ہوں, یہ ٹاور ہم نے 20 میں بنانا شروع کیے. تو جو لیٹسٹ بزنس دنیا کا چل رہا تھا وہ بیسٹ جنریٹو اے آئی. آپ ماشاءاللہ روز ان لوگوں کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو یہ تقریباً ایز آف ٹوڈے آج کے دن میں $6 ٹریلین کا بزنس ہے, اینڈ گوئنگ ٹو ایکسپینڈ بائی 16 to 18 ٹریلین بائی 2030. سو فاسٹسٹ گروتھ تھی. ہم نے ان کے سلیبس وغیرہ بنائے کیونکہ ہمارے کریکولا کے اندر جو پڑھ رہے تھے یونیورسٹیوں میں اس میں بگ چینج چاہیے تھی. وہ ہم وزٹ کیے, اسٹینفورڈ کو کیا, آکسفورڈ کو کیا, اور اس طرح کے بڑے بڑے انسٹیٹیوشن جو ہارورڈس کو کیا, اپنے وائس چانسلر بھیجے کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنا ریفارم کرتے ہوئے جنریشن 2 سے جنریشن 5 کی طرح ہیں, لیٹس گو اسٹیٹ ان جنریشن 5 ایجوکیشن. آپ کے پاور سیکٹر کے ایشوز ہیں, دیکھنا ہر بندہ ہر روز سیکھ رہا. جیسے گھر میں بل جاتا ہے نا مہینے کے بعد تو ایک نیا انقلاب شروع ہو جاتا ہے. بیکاز پہلے تو صرف پہلے آپ بھوکے تھے, ہم یہ کہتے تھے کہ قوم بھوکے ہیں ان کی بھوک مٹاؤ. آپ بھوکوں کے ساتھ بھوکے ننگے بھی ہیں, مطلب جو اس کے پاس بیچارے کے پاس پڑا ہے اس کو بیچ رہا ہے, بیچنے کے بعد یہ بل ادا کر رہا ہے. تو ہمیں اس کو بھی بجلی سستی کی جا سکتی ہے, یہ کوئی اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے. لیکن یہ مشورہ پاکستان انجینئرنگ کونسل سے لیا جائے. وی آر آفیشلی ایکٹ کے اندر یہ لکھا ہے کہ وی آر اے تھنک ٹینک آف دا گورنمنٹ آف پاکستان. ٹھیک, اگر تھنک ٹینک انجینئرنگ کے ہیں تو آل ایشوز where government feels difficulty, it should be referred to the Pakistan Engineering Council. انشاءاللہ ہم پاکستان نہیں بلکہ ہمارا انجینئر دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے, ہم ان سب سے رابطہ کر کے بیسٹ آف دا بیسٹ سولوشن دے سکتے ہیں. اور اس کے سولوشن ایک نہیں ہے, 20 سولوشنز ہیں. آئی پی پیز کو کنٹرول کرنا یہ ایک ون آف دا سولوشن ہے. اور آئی پی پیز میں سمجھتا ہوں کہ اگر مذاکرات ڈائلاگ نہیں حل کرتے تو اس کا بھی ایک ویل بنا ہوا ہے. کنگ سلیمان جس وقت سعودی عربیہ میں آپ کو پتا کہ آئے تھے تو کیا کیا تھا, انہوں نے 8-10 بندوں کو 5 اسٹار ہوٹل میں اپنا مہمان بنایا. جی ہاں, مہمان بنایا.
اور 1 مہینے کے اندر وہ مہمانداری انہیں حال 1 ہفتہ مہمانداری کرنی پڑی ہے اور بلینز آف ڈالرز جمع کرا کے چلیں گے اپنے گھروں کے اندر. آئی پی پیز کے لیے بھی اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ فارمولہ بڑا اچھا فارمولہ ہے. ان کو تو آپ صبح ناشتہ کروا دیں, دوپہر کی روٹی دے دیں, تو انشاءاللہ شام کے کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اس سے پہلے سب کچھ دے دیں. بالکل صحیح. تو یہ ہمیں انوینٹڈ ویلز کا سہارا لینا چاہیے, پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. جب آپ لاجک سے مان ہی نہیں رہے کہ قوم کو دیوالیہ ہو گئی ہے, کاروبار بند ہو گئے اور آپ نے اس قوم کا خون نچوڑ کے پینا ہے, اگر آئی پی پیز نے یہی سیکھا ہے تو لیٹ دیم گو جو دا وے دے آر گو. اس کو ہمیں اس کو آگے لے کے جانا, بالکل عوام کو ریلیف دینی ہے, انجینئر کو ریلیف دینی ہے, انجینئر کو روزگار دینا ہے, ملک میں خوشحالی لے کے آنا. گاٹ یور پوائنٹ جاوید سلیم صاحب, آپ نے بڑے اچھی یہاں پہ کلیئرٹی کے ساتھ ساری چیزیں بتا دی. دا تھنک ٹینک تھنگ وچ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ, دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. انجینئرنگ تو اپنی جگہ, لیکن یہ گورنمنٹ کا تھنک ٹینک بھی بن سکتا ہے, گورنمنٹ کا تھنک ٹینک بھی ہے, اور آپ آئی پی پیز کا سلوشن بھی دے سکتے ہیں, بجلی کی قیمت کم کرنے کی سلوشنز بھی دے سکتے ہیں, اینڈ دیٹ آل دوز تھنگز آر ورکیبل. وی ہوپ فار دا بیسٹ فار یو الیکشنز کے جو کل ہونے جا رہے ہیں, اینڈ وی پرے فار یو کہ آپ اتنا ویژن لے کے چل رہے ہیں, اور آپ کو کوئی حکومت سے پیسے نہیں چاہیے, نہ حکومت آپ کو پیسے دیتی ہے, آپ خود سیلف جنریٹ کرتے ہیں اور سیلف امپلائمنٹ بھی جنریٹ کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس. بہت بہت شکریہ جناب جاوید سلیم صاحب. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی, نیکسٹ فرائیڈے کو 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.